آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے ایک طویل سلسلہ وار موضوع پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور حجیت حدیث و سنت اور مقام رسالت کے ہی باب میں ہم نے پچھلی 15 نشستوں میں عصمت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذیلی مضمون مکمل کیا۔ آج ہم اسی موضوع کے مزید قرآنی مطالعہ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ سورہ نساء کی آیت نمبر 174 سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور غالباً آج کی گفتگو ہماری سورہ نساء کی آیت نمبر 174 اور اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15، جس میں ارشاد فرمایا گیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ان 2 آیات مقدسہ پر مشتمل ہوگی۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام نسل بنی آدم کو خطاب فرمائیے، اور امر الہی سے حضور علیہ السلام نے پوری کائنات انسانی کو ایڈریس کیا اور فرمایا یا ایہا الناس، اے بنی نوع انسان۔ اس خطاب کا شرف، اتنا وسیع خطاب پوری نوع بنی آدم اور نسل بنی آدم کے لیے اور نوع انسانی کے لیے صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس سے قبل جتنے رسول اعظام اور انبیاء کرام دنیا میں مبعوث ہوئے، وہ اپنی اپنی قوم کو ایڈریس کرتے تھے اور اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے، اور ان کے مخاطب بھی اپنے قبیلے کے لوگ، اس قوم کے لوگ، اس قریہ، بستی، شہر یا ملک کے لوگ ہوتے، اور اس طرح ان کا خطاب مکانی حدود کے اندر بھی رہتا اور ساتھ ہی ساتھ زمانی حدود کے ساتھ بھی مقید ہوتا، چونکہ انبیاء علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، اور ایک ہی وقت میں بسا اوقات اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث کیے گئے کئی نبی ایک ہی وقت میں روئے زمین کے مختلف خطوں پہ اور مختلف علاقوں میں اپنا فریضہ نبوت و رسالت ادا کر رہے ہوتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے خطاب کی لیمیٹیشنز تھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک نبوت و رسالت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، اور وحی الہی اور زبان رسالت کا جو خطاب ہے، یہ اس کے مخاطبین بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ جب آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی
تو مکانی حدود بھی ختم کر دی گئیں اور زمانی قیود بھی ختم کر دی گئیں۔ تو آپ کو مبعوث کیا گیا پوری نوع انسانی کی طرف، پوری کائنات انسانی کی طرف، بلکہ پوری کائنات جن و انس کی طرف، اور اس سے بڑھ کر پھر جمی ملائکہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض یافتہ ہونے لگے اور انہیں بھی آقا علیہ السلام کی من وجہن امت کا حصہ بنا دیا گیا۔ سو وہ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور علیہ السلام پر صلات پڑھنے اور درود بھیجنے میں مکلف کر دیے گئے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی حضور کی قبر انور اور روضہ اطہر کی زیارت کے لیے ان کے گروہ در گروہ آنے لگے۔ 70,000 ملائکہ صبح، 70,000 ملائکہ شام، اور آقا علیہ السلام کی قبر انور پر طواف کرتے کرتے اپنے پروں کو حضور کی قبر انور کے ساتھ مس کرتے کرتے درود و سلام کے ہدیہ پیش کرتے رہتے، اور یہ عمل قیامت تک جاری رہے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے آپ کی نبوت و رسالت کا سلسلہ اور آپ کی دعوت کا سلسلہ نہ صرف پوری کائنات انسانی تک پھیل گیا بلکہ جمیع خلق کی طرف پھیل گیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث صحیح ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ رب العزت کی جمیع مخلوق کی طرف، الی الخلق کافہ، جتنی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں اور ان کی طرف رسول بنایا گیا ہوں۔ تو گویا مخلوق میں جتنے بھی ذی شعور ہیں وہ سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دائرہ نبوت و رسالت میں آ گئے۔ اب یہاں خطاب پوری نوع انسانی کو کیا جا رہا ہے، تو اس سے یہ بات ایک معلوم ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مکانی قیود سے نکال دیا، علاقوں کی اور مختلف ملکوں کی اور روئے زمین کے مختلف گوشوں کی قیود اور حدود سے نکال دیا، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانی قیود سے بھی نکال دیا۔ اب جتنے زمانے آج تک آ چکے اور جتنے زمانے تا قیام قیامت آتے رہیں گے، وہ سارے کے سارے زمانے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت اور اس کے دائرے کے اندر ہیں۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات جب تک رہے گی آنے والے تمام زمانوں کے اوپر حاوی اور محیط ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب رسالت محمدی تمام زمانوں پر محیط ہے تو لہٰذا حکم محمدی، حدیث رسول، سنت رسول، وحی رسول جو آقا علیہ السلام پر کی گئی بصورت قرآن، اور فرمودات رسول بصورت حدیث، اور اسوہ و سیرت رسول بصورت سنت، یہ بھی قرآن کی طرح اور آپ کے پیغام کی طرح ابد الآباد تک دائمی رہے گا۔ یہ کبھی بھی نہ منقطع ہو سکتا ہے اور نہ اس کے وجوب اور فرضیت میں کبھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا، اے نوع انسانی، اللہ رب العزت نے فرمایا، قد جاءکم، حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فرمان جاری فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مطلع کر رہے ہیں نسل بنی آدم کو، اے نوع انسانی، بے شک تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گیا ہے۔ برہان کہتے ہیں دلیل عظیم کو، دلیل قاطع کو، وہ قاطع دلیل کہ جس دلیل کے آ جانے کے بعد سارے عذر قطع ہو جائیں، ساری حجتیں تمام ہو جائیں، سارے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں۔ تو برہان وہ دلیل اور وہ حجت ہوتی ہے جس کو عربی میں لغت میں کہا جاتا ہے الحجت المزیلہ للشبہہ، ہر قسم کے شبہ کو زائل کر دینے والی دلیل اور حجت کو برہان کہتے ہیں، اور ہر قسم کے عذر اور ہر قسم کی ایکسکیوز کو کلیتاً قطع کر دینے والی دلیل اعظم کو برہان کہتے ہیں۔ اور وہ دلیل جو دلیل قطعی ہو جائے اور علاوہ اس کے تمام دلائل ظنیہ ہوں اگر، تو ظنیہ دلائل کے لیے کوئی عذر باقی رہ جاتا ہے، پھر اور دلیل آتی ہے۔
ظنی دلائل کے لیے کوئی شبہ باقی رہ جاتا ہے، پھر اور دلیل دی جاتی ہے۔ الغرض ظنی دلائل کے بعد دلائل پہ دلائل کی اور دلیل پر دلیل کی اور حجتوں پر حجتوں کی ضرورت رہتی ہے، تاکہ ہر دلیل کسی نہ کسی شبہ کو زائل کرتی چلی جائے، کسی نہ کسی عذر کا خاتمہ کرتی چلی جائے اور کسی نہ کسی ایکسکیوز کو ختم کرتی چلی جائے۔ مگر جب دلیل برہان کا درجہ اختیار کر لے یا کوئی دلیل بشکل برہان آ جائے تو وہ دلیل قطعی ہوتی ہے، وہ کیٹیگوریکل دلیل ہوتی ہے، کنکلوسیو ایویڈنس ہوتی ہے، ناقابل تردید دلیل ہوتی ہے۔ اس دلیل قطعی کے آ جانے کے بعد کسی دلیل کے بھیجے جانے اور کسی دلیل اور حجت کے قائم کیے جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ بھی ایک سبب ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین اور خاتم الرسول بنانے کا، کہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں تھیں اور ان کے معجزات دلائل قدرت الہیہ تھے، مگر ان کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی اور آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بار کائنات نبوت و رسالت میں برہان ہونے کا درجہ عطا کیا اور آپ کو برہان کا ٹائٹل عطا کیا، برہان کا لقب عطا فرمایا، تو فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اب دلیل قطعی آ گئی ہے، تمہارے رب کی طرف سے اب حجت قاطعہ آ گئی ہے، اب برہان کی شکل میں وہ دلیل آ گئی ہے کہ اب اس کے بعد میرے کارخانہ ہدایت سے نہ کوئی دلیل آئے گی، نہ کوئی حجت آئے گی، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی وحی آئے گی، نہ نبوت آئے گی، نہ کوئی رسالت آئے گی، نہ اس کے بعد کوئی معجزات نئے آئیں گے، سارے سلسلے بند کر دیے گئے۔ کیوں؟ کہ میں نے برہان بھیج دیا، اور برہان میرے کارخانہ قدرت کی وہ دلیل ہے جسے میں نے سب سے زیادہ اکمل اور احسن اور ارفع اور اتم اور اقوی اور عظمت شکل میں بنایا ہے۔ سب سے زیادہ قوی جو دلیل میں نے بنائی اپنے کارخانہ دلائل میں، وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبوت و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب وہ ذات تمہارے پاس آ گئی ہے۔ اور آپ ذرا دیکھیے کہ پھر یہاں ایک عجیب نکتہ ہے کہ ایڈریسی کون ہیں، مخاطب کون لوگ ہیں۔ دو لفظوں کو آپس میں ملا کے سمجھنے سے مخاطبین کی سمجھ آ جائے گی۔ اس آیت کی ابتدا ہوئی یا ایھا الناس، اے نسل بنی آدم، اے کائنات انسانی، گویا کائنات انسانی کے ہر فرد کو، خواہ وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں جنم لے چکا یا لے گا، اور کائنات انسانی کا ہر وہ فرد، خواہ وہ قیامت تک کسی بھی دور اور کسی بھی زمانے اور کسی بھی صدی میں پیدا ہوگا۔ جب یا ایھا الناس کہا تو اب اس کے دائرے سے کوئی انسان، اگر وہ انسان ہے تو وہ خارج نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی وسعت کا اندازہ دوسرے کلمہ سے لگائیے کہ فرمایا من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے وہ برہان، وہ دلیل اتم، وہ دلیل قطعی، وہ حجت قاطعہ آ گئی ہے۔ اور جب من ربکم کہا تو پھر اس کے اوپر اللہ رب العزت نے تصریح مزید کر دی، تاکید مزید کر دی، فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے کہ جس فرد بشر کا میں رب ہوں، اس فرد بشر کے لیے میرا محبوب محمد مصطفیٰ برہان بن کے آ گیا ہے۔ جس انسان جو انسان میری ربوبیت میں ہے، جو انسان میری مخلوقیت میں ہے، اور جو انسان میرے رب ہونے پر ایمان رکھتا ہے، میرے رب کو میرے رب ہونے کا ایمان رکھتا ہے، مجھ کو رب مانتا ہے، اس شخص کے لیے محمد مصطفیٰ کو میں نے برہان قطعی بنا کے بھیج دیا ہے۔ اب جیسے میری ربوبیت کو رد نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اب نبی آخر الزمان کی برہانیت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اب جس طرح میری الوہیت و خالقیت کو اور میری شان وحدانیت کو رد نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح میرے نبی اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل قطعی کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس کے فرمودات قاطعہ کو رد نہیں کیا جا سکتا، ان کی سنت قاطعہ کو رد نہیں کیا جا سکتا، ان کے اسوہ و سیرت قاطعہ کو رد نہیں کیا جا سکتا، چونکہ میں نے اس نبی کو شان برہانیت کے ساتھ مبعوث کر دیا ہے۔ اب اس میرے نبی کی شان برہان کو اس طرح دیکھو جس طرح میری ذات کو دیکھتے ہوئے مجھے شان ربوبیت کے ساتھ دیکھتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برہان من ربکم،
ورنہ ضرورت نہ تھی، اتنا کہنا کافی تھا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان۔ تو من ربکم نے اتنی اس کو پختگی کے ساتھ مؤکد کر دیا کہ اب نہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث و سنت کی حجیت سے اور آپ کی نبوت و رسالت کی حجیت سے نہ کوئی انسان اس سے خارج ہو سکتا ہے، اور نہ وہ کوئی شخص اس کو اللہ کی ربوبیت پہ جس طرح ایمان لانا اس پر واجب اور فرض ہے، اس سے کم درجے کا ایمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، سنت، نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کو واجب، اس سے کم درجے کا نہیں سمجھ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نسل بنی آدم کو مخاطب ٹھہرا کر خبر دی ہے، اس کا مخبر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور حضور علیہ السلام کو برہان قاطع، جب برہان قاطع کہہ دیا پھر اس دلیل کی کسی شے کو، کسی جز کو کوئی رد نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا، اس میں استثناء نہیں کر سکتا کوئی انسان، اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، وہ ایک بائنڈنگ اتھارٹی ہو گئی ہے فار ایور۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل فرمایا۔ تو آپ دیکھیے دونوں کا اسلوب تھوڑا الگ کر دیا، حالانکہ اسی ایک ہی قد جاءکم کے ساتھ نورا مبینہ کا بھی ذکر ہو سکتا تھا، لیکن وَأَنزَلْنَا نورا مبینہ سے مراد قرآن مجید ہے، روشن قرآن نازل کیا۔ تو قرآن کے بیان کے لیے وَأَنزَلْنَا کہا، ہم نے نازل فرمایا، یہ وہی اسلوب ہے جو قرآن مجید جگہ جگہ قرآن کے نزول کے لیے اپناتا ہے۔ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہیں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اس اسلوب کو وہی برقرار رکھا جو عام طریقہ، اسلوب اور منہج قرآنی ہے نزول قرآن کے باب میں۔ مگر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا اور آپ کی بعثت کا، آپ کی نبوت و رسالت اور آپ کی ذات اقدس کے دلیل قاطع اور حجت قاطعہ ہونے کا ذکر کرنا پسند فرمایا، تو یا ایھا الناس کے ساتھ قد جاءکم برہان من ربکم، اس کو من ربکم کے ساتھ جوڑ کر اتنا مضبوط و مستحکم کیا کہ اگر میری ربوبیت کو رد نہیں کیا جا سکتا تو میرے محبوب مصطفیٰ کی برہانیت کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے، اور اس لیے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، سو اب میرا طریق یہ سنیں، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پس جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیا، اب اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا، اس کا معنی پہلی آیت میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ کا دامن کیا ہے اور اللہ کے دامن کو تھامنا کیا ہے، اور اس کے دامن کو مضبوطی سے اعتصام اور تمسک اختیار کرنا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِهِ، جو اللہ کے ساتھ تمسک اختیار کر لے، اس کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے، تو باری تعالیٰ آپ کا دامن ہے کیا؟ فرمایا میرا دامن ذات مصطفیٰ اور وجود قرآن، یہ میرا دامن ہے۔ برہان اور قرآن یہ دو میرے دامن ہیں۔ برہان عنوان محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قرآن عنوان کتاب ہے جو میں نے نازل کی ہے۔ تو اگر قرآن اور صاحب قرآن، میری کتاب جو نورم مبینہ ہے اور میرے محبوب نبی آخر الزمان جو برہان من ربکم ہیں، ان دونوں کو اکٹھا رکھو تو اس کا نام دامن خدا ہے، یہ میرا دامن ہے۔ سو جو اس دامن کو یعنی وجود مصطفیٰ کو، نبوت مصطفیٰ کو، رسالت مصطفیٰ کو، سنت و سیرت مصطفیٰ کو، حدیث مصطفیٰ کو تھام لے اور قرآن کو تھام لے، تو اس نے گویا اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا۔ تب اللہ پاک انہیں اپنی رحمت میں اور فضل میں داخل کرے گا، اور آگے پھر اینڈ پر فرمایا وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو اعتصام ہے، مضبوطی سے تھامنا، یہ صراطا مستقیمہ، یہ اللہ کے سیدھی راہ کی طرف گامزن کریں گے۔ تو سیدھی راہ کا تعین پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما کر برہان من ربکم ونورا مبینہ، یعنی حضور علیہ السلام کی ذات کی شکل میں اس کا برہان اور نورا مبینہ کی شکل میں اس کا قرآن، یہ دو ہی اللہ رب العزت نے ان کو صراطا مستقیمہ کا درجہ دیا ہے۔ سو جو شخص ان میں سے کسی ایک کی حجیت کو
نا تمام سمجھتا ہے یا معذاللہ ظنی سمجھتا ہے یا قطعی نہیں سمجھتا یا واجب اور فرض نہیں سمجھتا یا اس میں گنجائش نکالتا ہے راہ فرار کی یا اپنی آپشن اور اتھارٹی کی معذاللہ، تو گویا اس نے اللہ کے صراط مستقیم کو توڑ دیا ہے۔ اب صرف اس امر کی صراحت کے لیے کہ برہان کی جو میں نے تفسیر کی، اس برہان سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے لیا، تو اس کے اوپر میں پھر اتھارٹیز کوٹ کر دوں۔ یہ تفسیر پر اور لغت پر امام ہیں بہت بڑے، اور یہ اتھارٹی ہیں امام ابو جعفر النحاس، جن کی وفات 338 ہجری میں ہوئی اور ولادت ان کی 200 کچھ میں، تو گویا یہ 3ری صدی ہجری کے یہ ائمہ نحو، ائمہ لغت، ائمہ تفسیر سے ہیں۔ تو یعنی یہ اس قبیل کے لوگ ہیں، اس صف کے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر تمام ائمہ تفسیر نے قرآن مجید کے الفاظ کے معنی بیان کرتے ہوئے، اس کی لغت کی وضاحت کرتے ہوئے، ان کے مراد بیان کرتے ہوئے، جن کے اوپر تمام ائمہ تفسیر نے اپنے اقوال کی بنیاد رکھی ہے، جیسے ثعلب ہیں یعنی اشعار، معنی اشعار کے معاملات میں، ابو الحسن اخفش ہیں، سعید ہیں، ابن قتیبہ ہیں، ابو عبید قاسم بن سلام ہیں، اسی طرح الغرض مختلف جو لوگ، ابو عبیدہ معمر ہیں، قطرب ہیں، اخفش ہیں، کسائی ہیں، ابو عبید ہیں، یہ وہ تمام ائمہ اس دور کے وقت کے وہ لوگ ہیں کہ جو اساس کا درجہ، بنیاد کا، یہ فاؤنڈرز ہیں علم لغت کے، معنی قرآن کے، غرائب القرآن کے۔ تو اس زجاج کی اپنی کتاب ہے معانی القرآن، قرآن مجید کے الفاظ کے اوپر جو غریب الفاظ، نئی اصطلاحات، خاص الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے معانی پر، اور جب وہ بیان کرتے ہیں وہ لغت، وہ قرآن، وہ حدیث، وہ سنت، اقوال صحابہ و تابعین کی روشنی میں حجتاً معنی متعین کر کے بیان کرتے ہیں۔ باقی ائمہ تفسیر نے پھر ان کو بطور اتھارٹی کوٹ کیا ہے۔ میں براہ راست انہی کی کتاب معانی القرآن ابو جعفر النحاس، آپ کو بعض کتابیں تعارف کی خاطر دکھا دیتا ہوں، بعض کتابیں نایاب ہوتی ہیں، بہت زیادہ بک سٹالز پر یا بک شاپس پر، مارکیٹس میں نہیں ملتی، بہت قلیل اہل علم کے نالج میں ہوتی ہیں، تو میں تھوڑا متعارف کروانے کے لیے کتاب دکھا دیتا ہوں۔ تو کئی جگہوں پر جب آپ حافظ ابن کثیر ہوں گے یا امام قرطبی ہوں گے یا امام سیوطی ہوں گے یا امام علامہ شوکانی ہوں گے یا کوئی بھی جب کسی کو دیکھیں گے تو نحاس کا جب حوالہ دیتے ہیں تو اس سے مراد بالعموم یہ کتاب ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو برہان کا لغوی معنی انہوں نے حضرت مجاہد التابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبداللہ ابن عباس کے جلیل القدر شاگرد ہیں، ان سے لیا ہے، وہ میں بیان کر چکا کہ برہان عام دلیل کو نہیں کہتے، بلکہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ برہان سے مراد حجت ہوتی ہے، یہ لغوی معنی، عام دلیل نہیں بلکہ حجت ہے، اور حجت کہتے ہیں جس دلیل کے آنے پر تمام حجت تمام ہو جائے، ساری حجت تمام ہو جائے، جس کے بعد کسی فردر دلیل کی، ایویڈنس کی، آرگیومنٹ کی حاجت، وٹنس کی حاجت نہ رہے۔ اور اب یہ تو ہو گئی حجت، اب سوال ہوا کہ اس حجت سے مراد، اس برہان اور حجت قطعی سے مراد کون ہے؟ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی قول واحد، دوسرا کوئی قول امام نحاس نے نہیں لیا، بیان کیا ہے کہ یعنی بالبرہان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور برہان سے مراد حضرت امام سفیان ثوری ان کا قول لے کے کہتے ہیں کہ مراد نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف اپنی قطعی حجت، آخری حتمی دلیل بھیج دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں، اور ان کی نبوت و رسالت کی صورت میں، اور ان کے سیرت و اسوہ کی شکل میں بھیج دی، اور پھر ہم نے تمہاری طرف روشن نور بھیجا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تو پھر یہاں پر نحاس حضرت قتادہ التابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، یعنی یہ دو معنی اٹل ہیں۔ یہ تو پہلا ریفرنس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ وسعت اور تفسیر کر دینے کے بعد اس امر کو جاننے کے لیے کہ مراد برہان سے کون ہے، حجت قطعیہ سے مراد کون ہے۔ اب اسی طرح یہ امام ابن عادل الحنبلی ہیں،
ابو حفص عمر بن علی ابن عادل الحنبلی الدمشقی. تو یہ جلیل القدر ائمہ تفسیر میں سے اور ائمہ بلاغت، ائمہ لغت، ائمہ ادب اور ائمہ تفسیر اور ائمہ نحو میں سے اتھارٹی ہیں. انہوں نے اس کے اوپر بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برہان کا لفظ استعمال کر کے تمام منافقین پر، کفار پر، یہود پر، نصارہ پر اور جمیع انسانیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کر دی، اور تمام عالم انسان کو اللہ تبارک ودعا جمیع الناس الی الاعتراف برسالت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والمراد بالبرہان هو محمد علیہ الصلاۃ والسلام. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات انسانی کو، ایک ایک فرد کو دعوت دی ہے برہان کہہ کر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتراف کرنے اور اس پر ایمان لانے کی، اس لیے کہ برہان سے مراد صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. اور فرماتے ہیں کہ سمی برہانا لأن حرفتہ اقامت البرہان علی تحقیق الحق و ابطال الباطل. فرماتے ہیں کہ برہان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا جو مقصد ہوتا ہے، اس کی جو غرض و غایت ہوتی ہے وہ، اور اس کی جو ساخت ہے وہ ہوتی ہے کہ دلیل قطعی قائم کر دینا تاکہ حق ہمیشہ کے لیے حق ثابت ہو جائے اور باطل ہمیشہ کے لیے باطل ثابت ہو جائے. نہ حق کے حق سمجھے جانے میں کوئی شبہ رہے اور نہ باطل کے باطل ہونے میں کوئی شک رہے. اس کی ساخت اس طرح ہوتی ہے، اس لیے اس کو برہان، ایسی دلیل کو برہان کہتے ہیں. اور برہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور جو نور مبین ہے فرمایا هُوَ القرآن، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور یہ دونوں چیزیں تمہارے رب کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی. بطور دلیل ایک اور اتھارٹی کوٹ کر لوں، پھر آگے چلتے ہیں نیکسٹ آیت پر. یہ امام قرطبی کی تفسیر القرطبی یعنی الجامع لاحکام القرآن، اب وہ بھی اسی طرح روایت کرتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم یعنی محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو انہوں نے برہان کہا، اور وہی حضرت مجاہد التابعی کا قول لے کر کہ برہان سے مراد عام دلیل نہیں بلکہ وہ دلیل ہے جو حجت ہو جائے اور اس کے بعد پھر کسی اور دلیل کے وارد کیے جانے کی ضرورت اور حاجت باقی نہ رہے. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے بھی اور دیگر ائمہ نے تمام نے اس معنی کو لیا اور تفصیل سے بیان کیا. اب ہم اس سے اگلی آیت لیتے ہیں. جب یہ قرآن مجید نے آقا علیہ السلام کو برہان کا درجہ دے دیا اور پھر اس کے بعد لوگوں کو کہا کہ اللہ پر توکل کرو اور یہ اللہ کا دامن تھامو، اور یہ اللہ کا دامن ہے ذات مصطفیٰ اور ہدایت قرآنی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن تھامنے سے مراد یہ ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا صراط مستقیم اور طریق واضح بیان کیا جو ہر قسم کے اعوجاج سے، انحراف سے، ڈیویشن سے محفوظ و مامون ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لہٰذا اب کوئی گنجائش باقی نہ رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی نبوت و رسالت کو برہان قرار دے دینے کے بعد اب آپ کی حدیث اور سنت کی ابدی حجیت سے انکار کیا جائے یا راہ فرار اختیار کی جائے یا اس کی حجیت میں کوئی شک و شبہ وارد کیا جائے. اللہ رب العزت نے وہ شک و شبہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے آقا علیہ السلام کو ٹائٹل ہی دلیل کا نہیں دیا بلکہ برہان کا دیا ہے. آیت نہیں کہا فقط، آیت دلائل اور آیات نشانیاں ہوتی ہیں. برہان کہہ کر وہ تمام آیات کی جو امام اور تمام دلائل کی جو امام دلیل، تمام آیات کی امام آیت اور تمام حجتوں کی جو اتم اور اکمل حجت ہے، جس کے بعد اب نہ کسی دلیل کی ضرورت نہ کچھ، اپنی ذات میں آقا علیہ السلام کو اللہ نے حجت قطعی بنایا. تو جب یہ صورت ہو گئی تو اب آقا علیہ السلام کے فرمودات میں سے کسی حکم کی اہمیت کو، حجیت کو اور اس کے وجوب و فرضیت کو محل نظر نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اس کے بعد اگلی آیت جو آج ہی کی گفتگو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ المائدہ کی ہے. یہ آیت نمبر 15 اور 16 دو آیتیں اکٹھی ہیں. ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، اب ایک مخصوص خطاب ہے یہاں اہل کتاب کا، پس منظر چلا آ رہا ہے، سارا پیچھے اہل کتاب کا ذکر چلا آ رہا ہے.
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ذہن میں سوال آئے کہ یہاں ایڈریس کو، خطاب کو محدود کیوں کیا اہل کتاب کو، یہ سیاق و سباق اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے۔ پیچھے میثاق بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ان میں 12 نقباء مقرر کیے جانے کا ذکر ہے، اور ان سے جو اللہ رب العزت نے عہد لیا، اور 5 نکاتی فارمولہ، ایک کوڈ آف کنڈکٹ اور ایک کانسٹیٹیوشن، ایمانی کانسٹیٹیوشن ان کو عطا کیا، 5 آرٹیکلز پہ مشتمل، اس کا ذکر ہے۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہاری مدد کروں گا، تمہاری نصرت کروں گا، بشرطے کہ تم ہمیشہ نماز کو قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور میرے جتنے رسول آئیں ان پر ایمان لاؤ اور ایمان لانے کا حق ادا کرتے رہو۔ یہاں پر وہ بطور خاص ڈگمگا گئے، پھسل گئے کہ جب سب رسولوں کے امام آئے تو ان کے منکر ہو گئے، تو اللہ کا وعدہ اٹھا دیا گیا ان سے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُ، اور پھر تم ان کی ادب اور تعظیم و تکریم کرو، اور اس ادب اور تعظیم کے تحت جو مشن وہ لائے ہیں اس کی اطاعت بھی کرو، اور اس کو تقویت پہنچانے کے لیے مدد بھی کرو، نصرت بھی کرو، قربانیاں بھی دو۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کے لیے قرض حسن دو، اپنی جان کے علاوہ مال بھی قربان کرنا پڑے ان کے مشن کی سربلندی کے لیے تو کرو۔ تو یہ 5 شرائط اگر پوری کرو گے تو فرمایا انی معکم، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اور یہ امت محمدی کو یہ پیغام اس لیے سنایا، بنی اسرائیل کا یہ 5 نکاتی معاہدہ اس لیے سنایا تاکہ امت محمدی کو بھی معلوم ہو کہ میں تمہاری مدد اور تمہاری معیت بھی، تمہیں اپنی معیت کے فیض سے بھی اسی شرط پر نوازوں گا اگر تم ان کم سے کم 5 شرائط کو پورا کرتے رہو گے۔ جو قوم، جو جماعت اور جو طبقہ ان 5 شرائط کے تمام تر حقوق ادا نہیں کرتا، وہ اللہ رب العزت کی معیت اور نصرت کے فیض سے محروم رہتا ہے۔ چونکہ ذکر تسلسل کے ساتھ بنی اسرائیل کا اور اہل کتاب کا چلا آ رہا تھا، تسلسل کے ساتھ، تو ان کو ایڈریس کیا، فرمایا اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ اگر میرے رسولوں کی تعظیم کرو گے، ان کا ادب بجا لاؤ گے، ان کی توقیر کرو گے، ان کی لائے ہوئے دین کی مدد کرو گے، نصرت کرو گے، مال سے بھی جان سے بھی۔ یہ تو میں نے ہر رسول کے لیے کہا تھا، مگر اب سن لو، اب تو میرا وہ رسول آ گیا ہے جس کی آمد کا ڈنکا ہر پہلا رسول بجاتا رہا۔ اب میرا وہ نبی آ گیا ہے جس کی آمد کا چرچا ہر زمانے میں میرا بھیجا ہوا ہر نبی کرتا رہا، جس نبی اور رسول کی خاطر میں نے پوری بزم کائنات نبوت سجائی ہے، بزم کائنات رسالت سجائی ہے، اور جس نبی اور رسول پر ایمان لانے کا اعلان ہر نبی اور رسول نے عالم ارواح میں میرے سامنے کیا تھا، اور میں نے ان سے میثاق لیا تھا۔ اب میرا وہ رسول آ گیا ہے، جو کچھ اس سے پہلے وہی کتاب نبوت اور رسالتوں کی پورا ایک سلسلہ گزر چکا تھا اور گزر چکا ہے، اب وہ نبی اس کی تصدیق کرنے والا آ گیا ہے۔ فرمایا قد جاءکم رسولنا، ہمارے وہ رسول برگزیدہ، وہ رسول آخر الزمان جو وجہ کائنات ہیں، تخلیق کائنات ہیں، جو وجہ کائنات نبوت ہیں، جو وجہ بعثت انبیاء اور رسول ہیں، اب وہ رسول آ گیا ہے۔ اور اس کی شان کیا ہے؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اور بہت سے احکام جو زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ تم نے اپنی اللہ کی نازل کردہ کتابوں تورات اور انجیل میں سے چھپا دیے ہیں، مٹا دیے ہیں، یا چھپا لیتے ہو یا بدل دیے ہیں، تم نے تحریف کر دی ہے، نکال دیا ہے، یا ان کو حذف کر دیتے ہو، بیان نہیں کرتے، چھپاتے ہو لوگوں سے۔ یہ نبی یبین لکم کثیرم، جو بہت کچھ تم چھپاتے ہو یہ سب کچھ جانتا ہے، یہ نبی وہ سب کچھ جانتا ہے، تم چھپاتے ہو یہ نبی ظاہر کرتا ہے، تم حق کا کتمان کرتے ہو یہ حق کا اظہار کرتا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ اور نازل کردہ تعلیمات اور احکام تم چھپاتے رہے ہو، یہ نبی ان کو اب ظاہر کرنے کے لیے آ گیا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور کئی چیزوں سے درگزر بھی فرماتا ہے۔ قد جاءکم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ذکر فرمایا، آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرمایا۔ رسولنا یبین لکم کثیرا مما تخفون، ہمارے آخری رسول آ گئے
جو چھپے ہوئے حقائق کو ظاہر کرنے والے وہ رسول آ گئے ہیں. یہ فرما کر اب فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک سن لو اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا. یہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نور کا لقب عطا کیا، نور کا نام دیا ہے، نور کے نام سے پکارا ہے. وہاں برہان کے لقب سے پکارا ہے، یہاں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کے لقب سے پکارا ہے. وہاں آقا علیہ السلام کو برہان قرار دیا، یہاں آقا علیہ السلام کو نور قرار دیا. اور یہ نور اس سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور وہاں بھی فرمایا تھا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا النساء میں، اور اس برہان کے ساتھ اللہ نے روشن نور اپنا قرآن اتارا ہے. ادھر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، وہی صفت مبین کی عطا کی. اور اس اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک تو نور آ گیا، اور وہ نور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو پوری کائنات انسانی کے لیے چشمہ نور اور چشمہ ہدایت ہے. اور وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب بھی آ گئی اللہ کی طرف سے، قرآن بھی آ گیا. وہاں بھی برہان و قرآن کا اکٹھا ذکر کیا، یہاں بھی برہان و قرآن کا اکٹھا ذکر کیا، مگر نور اور کتاب کہہ کر. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہدی بہی، اب آپ دیکھیے ذکر دو کا کیا ہے، اور جو واو آیا ہے نور و کتاب مبین، واو عاطفہ ہے. اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ واو عاطفہ مغایرت کو چاہتی ہے، تغایر کو چاہتی ہے. ائمہ نے اس کے اوپر یہ بیان کیا ہے. اس لیے ائمہ تفسیر کی بھاری اکثریت نے 90 یا 95% ائمہ تفسیر نے اول وقت صحابہ کرام اور تابعین سے لے کر آج تک 98% ائمہ تفسیر نے عہد صحابہ و تابعین سے آج عہد ہمارے عہد حاضر تک انہوں نے ہمیشہ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو لیا ہے. اگر امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین کی شکل میں فقط عربی زبان میں ایک مختصر سی تفسیر بصورت ترجمہ ایک مختصر تفسیر اگر قرآن کی ہے تو کوئی دوسرا امکان بیان نہیں کرتے. نور مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و کتاب مبین ای القرآن. اب ذکر دو کا کیا، تمہاری طرف ایک تو نور آ گیا ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری کتاب روشن قرآن آ گیا. دو کا ذکر کر کے فرمایا یادی بہی اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یادی بہ اللہ. اب اس کے ذریعے اللہ تعالی ہدایت عطا کرتا ہے. جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں ان کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت عطا کرتا ہے اس کے ذریعے. اب یہاں مراد اس میں صیغہ واحد کا استعمال کیا، ضمیر واحد کی ہے. ذکر آنے کا دو حقائق کا ہے، ایک نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک قرآن کتاب الہیہ. دو کا ذکر کیا ہے، مگر یہدی بہی میں ہی کا جو ضمیر ہے وہ واحد ہے. تو اللہ اس کے ذریعے اللہ کی رضا کے طلبگاروں کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت عطا کرتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اپنے اذن سے گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو نور کی طرف لے جاتا ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم عطا کرتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دو کا ذکر تھا، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعنوان نور اور ایک قرآن مجید کا بعنوان کتاب مبین، تو پھر یادی بہم اللہ کہنا چاہیے تھا کہ ان دونوں کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے، مگر نہیں، ضمیر واحد کی استعمال کی. یہ وہی طریقہ کار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ پہ استعمال کیا ہے حکمی وحدت کا تصور لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. جیسے ارشاد فرمایا اللہ و رسولہ احق ان یردوہ، کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. یوں نہیں فرمایا کہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. تثنیہ کی ضمیر دو کی نہیں استعمال کی، ذکر دو کا کیا اللہ اور اس کا رسول، مگر راضی کرنے کے لیے اس کو راضی کیا جائے ضمیر واحد کی استعمال کی، جس کو علامہ ابن تیمیہ نے اور ہر ائمہ تفسیر و حدیث اور ائمہ عقیدہ نے کہا فوحد الضمیر، اللہ نے ضمیر واحد کی استعمال کر دی. کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی رضا کا حکم ایک ہے، رضا ایک ہے.
وہ تفریق مٹانے کے لیے۔ سورہ توبہ میں متعدد آیات ہیں، فرمایا اگر وہ راضی ہو جاتے اس چیز پر جو انہیں اللہ نے عطا کیا تھا اور اللہ کے رسول نے عطا کیا تھا، من فضل ہی، یہاں بھی وہ یہدی بہی، اپنے فضل میں سے ہی کہہ کر ضمیر واحد کی استعمال کی، فضل کے باب میں فضل ضمیر واحد کے ساتھ بیان کیا، مگر عطا فرمایا جو اللہ نے دیا تھا اور اللہ کے رسول نے دیا تھا اس ایک فضل میں سے۔ صرف یہ بات کرنے کے لیے کہ دو کا ذکر کر کے فضل کے ساتھ واحد کی ضمیر لانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھیں کہ ان دونوں کی عطا حکم میں ایک ہے، عطا الہی ہو یا عطا مصطفیٰ ہو، عطا الہی ہو یا عطا رسول ہو، فضل الہی ہو یا فضل محمد مصطفیٰ ہو، حکم میں یہ ایک ہی ہے۔ حکمی وحدت کا کنسپٹ دینے کے لیے کہ لیگل ایفیکٹ اس کا ایک ہے، اس کو وحدت حکمی کا اشارہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی دو کے ذکر کے ساتھ ضمیر واحد کی لاتا ہے۔ غنی اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی کرتا ہے، مگر غنی کرنے کے لیے خزانہ خدا اور رسول کا ایک ہے، یعنی وحدت حکمی کا تصور اجاگر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے تمام مقامات پر دو کا ذکر کر کے ضمیر ایک کی بیان کی ہے۔ یہی اصول یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں ہدایت دے دے، تاکہ پتہ چل جائے کہ لوگوں اللہ کی عطا کردہ ہدایت کے مصدر دو ہیں، اللہ کی عطا کردہ ہدایت کے منبع دو ہیں، اللہ کی عطا کردہ ہدایت کے چشمے دو ہیں، کبھی قیامت تک اس سے مختلف اپنا عقیدہ نہ کرنا۔ پہلا چشمہ نور محمدی ہے، دوسرا چشمہ کتاب الہی ہے۔ آپ دیکھیے دونوں مقامات پر، پچھلی آیت جو سورہ نساء کی ہم نے تلاوت کی، نساء کی آیت نمبر 174 بھی اللہ رب العزت نے ہدایت الہیہ کے دو چشمے بیان کیے، مگر دو چشموں کو بیان کرتے ہوئے چشمہ اول، پہلا چشمہ ذات مصطفیٰ کو بنایا، دوسرا چشمہ اپنی کتاب قرآن مجید کو بنایا۔ یہاں بھی اللہ نے ہدایت کے دو چشمے بیان کیے اور حکم دونوں چشموں کا ایک بنا دیا، ہدایت دونوں کی ایک ہی قرار دے دی، مگر پہلا چشمہ نور مصطفیٰ ہے، دوسرا چشمہ کتاب خدا ہے، کتاب مبین۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ کبھی ان دو چشموں کو ایک دوسرے سے جدا نہ کرنا، ان دو چشموں کے حکم کو ایک دوسرے سے جدا نہ کرنا، کبھی مصطفیٰ اور کتاب خدا کی حجیت کو ایک دوسرے سے جدا نہ کرنا، اسی طرح کبھی وجوب حکم مصطفیٰ اور حجیت کتاب خدا، اس کی مشروعیت کو جدا نہ کرنا، اس کی لزوم اطاعت کو کبھی جدا نہ کرنا، اس کی اتھارٹی کو کبھی جدا نہ کرنا۔ جو اتھارٹی قرآنک ریولیشن کی ہے وہی اتھارٹی پروفیٹک ٹریڈیشن کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہدی بہی ہی کی ضمیر استعمال کر کے قرآن اور سنت رسول کی، اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کی ایک ہی اتھارٹی بیان کر دی ہے، اس کی سگنیفیکنس ایک بیان کر دی ہے، تاکہ لوگ اس میں تفریق نہ کر سکیں، لوگ اس کے اندر امتیاز نہ کر سکیں۔ اب اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو نور کہا، اور نور منبع ہدایت ہوتا ہے، نور اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے والا ہوتا ہے، نور ظلمت بھری کائنات کو منور کرنے والا ہوتا ہے، نور خود بھی روشن ہوتا ہے اور اندھیری رات کو بھی روشن کر دیتا ہے، اور مخفی حقائق کو بھی اجاگر اور ازر من الشمس کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں برہان کہہ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ، سیرت طیبہ، اسوہ مبارکہ، حدیث مطہر اور سنت آقا علیہ السلام کی اور نبوت اور رسالت کا ہر گوشہ، اس کی قطعیت پر اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت کر دی، برہان کہہ کر حضور کی ہر حدیث و سنت اور حضور کی ہر حکم کی قطعیت پہ مہر ثبت کر دی، اور یہاں آقا علیہ السلام کو نور کہہ کر حضور علیہ السلام کی حدیث، سنت، رسالت، نبوت، سیرت، تعلیم، ہر شے اور آپ کی عطا ہونے والی ہر ہدایت کی حجیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ تو وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قطعیت بنا دی، یا آقا علیہ السلام کی ذات کی اس شان کو حجیت بنا دیا۔ لہٰذا اور پھر دونوں جگہ اللہ نے حضور کو اور قرآن کو باہم لازم کر دیا، لازم و ملزوم اور عین یکدیگر کر دیا، یادی بہی کہہ کر تو عین یکدیگر کر دیا، اس لیے کہ قرآن مصطفیٰ کے بغیر نہیں اور مصطفیٰ قرآن کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے۔ اب آپ آخری بات کہہ کے آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں، چونکہ اس آیت کریمہ پر تفصیلی گفتگو ابھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ سورہ نور کی آیت جو اللہ نور السماوات والارض
مثل نورہی کمشکات فیہا مصباح، اس آیت کی تفسیر کو ملا کر اس آیت کو سمجھنا ہے۔ یہ بیان انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم شروع کریں گے۔ اتنی بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا بھی ذکر کیا اور حضور علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہوں، برہان ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، جو بھی ہوں، بہر صورت مخلوق ہیں، اور قرآن اس کا کلام ہونے کے ناطے اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ تو ہر بار قرآن کو بعد میں، رسول کو پہلے۔ جو غیر مخلوق ہے اللہ کا کلام، اس کا ذکر بعد میں کیا ہمیشہ، اور جو مخلوق ہے نبی اور رسول کا ذکر پہلے کیا ہمیشہ۔ اللہ نے یہ ترتیب کیوں رکھی؟ یہ ترتیب جو اللہ نے قائم کی، یہ خود ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، سمجھانے کے لیے کہ لوگوں، تم کبھی بھی رسول سے واسطہ کاٹ کر میری کتاب سے تعلق جوڑ ہی نہیں سکتے۔ اور جو کہے کہ میں رسول کی حدیث اور سنت کو حجت نہیں مانتا، کتاب کو حجت مانتا ہوں، تو سن لو کہ جس کتاب کو، قرآن کو تم حجت ماننے کا دعویٰ کر رہے ہو، اس قرآن میں اس قرآن کا ذکر بعد میں ہے، اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ جو خدا کی برہان ہے، اس کا ذکر پہلے ہے۔ کہتے ہو کہ قرآن کافی ہے۔ اب قرآن کو کافی سمجھنے والوں، خود قرآن کو تو پوچھو کہ وہ اپنی بولی اور اپنی زبان میں کیا کہتا ہے۔ تو جس قرآن کو کافی سمجھتے ہیں آپ لوگ، وہ قرآن کہتا ہے کہ میرا ذکر بعد میں ہے، اور جس پر میں اترا ہوں وہ مجھ سے پہلے اس کا ذکر ہے۔ حضور کی حجیت پہلے ہے، قرآن کی حجیت بعد میں ہے، اس لیے کہ قرآن کی حجیت پر ایمان بھی لوگ تب لا سکے، اور قرآن کی حجیت پر ایمان بھی تب قائم ہو سکا، اور قرآن کی صداقت پر ایمان بھی تب قائم ہو سکا، اور قرآن کے قرآن ہونے کی معرفت بھی تب ہو سکی جب لوگوں نے پہلے حجیت زبان مصطفیٰ پر ایمان قائم کیا، جب صداقت لسان مصطفیٰ پر ایمان قائم ہوا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اعتماد اور اس کی حجیت و قطعیت اور امانت اور صداقت یہ ازر من الشمس ہو گئی، تو پہلے حضور کی امانت سے، ذات سے، حضور کی زبان سے اور آپ کی حدیث سے رشتہ جڑا، تو اس جڑنے والے رشتے نے لوگوں کو پھر قرآن سے جوڑ دیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ صرف قرآن کافی ہے۔ جس نے یہ کہا وہ صرف مجھ سے بھی نہیں کٹ، وہ رسول سے ہی نہیں کٹا، وہ قرآن سے بھی کٹ گیا، اس لیے کہ قرآن ہمیشہ مصطفیٰ کے بعد ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن حضور پہلے میں بنائے گئے۔ 40 سال کی عمر مبارک حضور کی حیات طیبہ کو دلیل پہلے بنایا گیا، اعلان نبوت تاجدار کائنات سے پہلے کرایا گیا، اور قرآن اس اعلان نبوت محمدی کے بعد اور اعلان رسالت محمدی کے بعد 23 برس تک بعد میں نازل ہوتا رہا۔ قرآن کہتا ہے میں تو نازل ہی بعد میں ہوا ہوں، تو خالی میں حجت کیسے بن گیا رسول کے حکم کی حجیت کے بغیر؟ قرآن کہتا ہے میں تو اترا ہی رسول پر ہوں، تو رسول کی بات اگر حدیث حجت نہیں تو میں حجت کہاں سے بن گیا؟ میں تم پر تو نہیں اترا، میں تو اترا ہی رسول پر ہوں، اور تم نے تو مجھے سنا ہی رسول کی زبان سے ہے، میں تمہاری زبانوں سے تو نہیں نکلا، رسول کی زبان سے سنا ہے، تم نے خدا کی زبان سے تو نہیں سنا۔ تو جو قرآن نکلا ہی رسول کی زبان سے ہے، اور رسول کی زبان پر اعتماد کر کے اس کی حجیت پہ ایمان لا کر تم میرے تک پہنچے ہو، قرآن تک پہنچے ہو، تو اس بات کا کیا جواز بنتا ہے کہ کہو کہ ہمیں قرآن صرف کافی ہے اور رسول کی حدیث و سنت کافی نہیں؟ معاذ اللہ، یہ کفر ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کے ہر اس حکم میں جہاں یہ ترتیب آئی ہے، اس ترتیب کے خلاف ایک بغاوت ہے ذہنی اور علمی اور فکری، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر انشاءاللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ نور کی روشنی میں اگلی نشست میں آگے کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔